تقدم من ذنبه۔ محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان المبارک کا بڑی ہی عظمت والا مہینہ عطا فرمایا۔ ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے، پہچانتا ہے کہ یہ مہینہ کتنا قیمتی ہے، اور جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے وہ اس مہینے کا ادب و احترام کرتا ہے، اور اس مہینے میں نیکیوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ رمضان یہ ایک مہینے کا نام ہے اسلامی مہینوں میں سے، اور اس مہینے کے روزے اللہ نے فرض کیے۔ رمضان اس کے معنی ہے جلا دینے والا اور جھلسا دینے والا، تو اس مہینے کا نام رمضان اس لیے رکھا کہ جب مہینے متعین کیے جا رہے تھے تو یہ مہینہ بڑی سخت گرمی میں تھا۔ اس وقت ایسی گرمی تھی کہ آدمی کو جھلسا دیتی، جلا دینے والی سخت گرمی تھی، اس لیے اس کا نام رمضان رکھا، یعنی جلا دینے والا۔ اور اب اللہ نے اسی مہینے کے روزے فرض کیے، ورنہ سال میں ایک مہینے کے روزے فرض کرنے تھے، کسی دوسرے مہینے کے بھی کرتے تھے اسلامی مہینوں کے حساب سے، لیکن جس مہینے کا نام ہے رمضان اور جس کے معنی ہے جلا دینے والا، اللہ نے روزے بھی اسی مہینے کے فرض کیے۔ اس لیے ہم ہر سال اسی مہینے کے روزے رکھتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے اسی مہینے کے روزے فرض ہیں۔ اب اسی مہینے کے روزے اللہ نے فرض کیوں کیے؟ علماء نے اس کے بارے میں بات بتائی کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے اور اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ رکھنے کی برکت سے اپنی رحمت اور فضل سے انسان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، اور روزہ رکھنے کی برکت اور اس کے فضل سے انسانوں کے گناہ جھلس جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے ہم پر فرض کیے۔ روزہ اس مہینے میں دو اہم عبادت ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک تو روزہ رکھنا ہے جو فرض ہے، ہر مسلمان پر رکھنا فرض ہے جو عاقل بالغ ہے، اور دوسرا کام تراویح پڑھنا ہے جو سنت ہے۔ یہ دونوں اس مہینے کی اہم عبادت ہے، یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں، اور ہر مسلمان اس سے واقف ہے، اور ہر مسلمان ان دونوں چیزوں کا اہتمام کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے اور تراویح بھی پڑھتا ہے۔ ہمیں اس مہینے میں عبادت تو کرنی ہی ہے، اور عبادت تو ہم اور مہینوں میں بھی کرتے ہیں، نماز ہم اور مہینوں میں بھی پڑھتے ہیں، جتنے بھی بھلائی کے اور خیر کے کام ہیں وہ اور مہینوں میں بھی ہم کرتے ہیں۔ تو رمضان میں ہماری عبادت میں اور دنوں کے مقابلے میں اضافہ ہونا چاہیے، کیونکہ انسان کو اللہ نے پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، اس لیے اس مہینوں میں، اس مہینے کے اندر ہماری عبادت میں اضافہ ہونا چاہیے کہ رمضان سے پہلے ہم چاہے فرض اور واجب ادا کرتے ہوں، لیکن اس مہینے میں ہم اور نفلی نمازوں کا بھی اہتمام کریں۔ اشراق کی نماز ہے، چاشت کی ہے، اوابین کی، تہجد کی نماز ہے، ان تمام نفلی نمازوں کا بھی ہم زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، اور اس کے لیے رمضان سے کئی دن پہلے اس کی تیاری کی جاتی ہے کہ آدمی رمضان آنے سے پہلے ہی اپنے ٹائم ٹیبل کو سیٹ کرے کہ مجھے کون سا کام ایسا ہے جس کو میں
दिन में करता हूँ उसको आगे पीछे करना है, और कौन सा काम ऐसा है जो मैं रात को तरावी के वक्त में करता हूँ उसको थोड़ा आगे पीछे करके तरावी में शामिल होना है। और चाहे मैं कारोबारी एतबार से अपना काम कम कर दूँ लेकिन मुझे रोज़ा रखना है। तहज्जुद की पाबंदी करनी है, चाहे मुझे जो काम मुझे रात में करने होते हैं ज़्यादा और जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा देर तक जागना होता है, उन कामों को मैं आगे पीछे करके और तरावी पढ़ते ही फ़ौरन सो जाऊंगा और सुबह तहज्जुद में उठूंगा। इस तरीके से आदमी रमज़ान का महीना आने से पहले ही अपना पूरा टाइम टेबल सेट कर ले कि जो काम छोड़े जा सकते हों उनको छोड़ दे, जो काम आगे पीछे किए जा सकते हैं उनको आगे पीछे कर ले। जो कोई ज़रूरी ही काम है दुनियावी कामों में से कि जिनको करना ही ज़रूरी है, बस उन्हीं कामों को आदमी जारी रखे और दीगर कामों में से जो वक्त बचता है, थोड़ा थोड़ा वक्त जो बचता है, उस वक्त को कुरान की तिलावत में और अल्लाह की इबादत में, अल्लाह का जिक्र करने में आदमी उस वक्त को लगाए। जितना हम अल्लाह का जिक्र करेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, उतना ही ये महीना हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो आखिरत के एतबार से तो रोज़े के क्या फ़ायदे हैं हम सब जानते हैं कि रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, नहीं रखेंगे तो इसका गुनाह और वबाल भी बड़ा सख्त है, और रखेंगे तो इसका इनाम भी क्या है। हम सब हदीसों में सुनते रहते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है हर इबादत का बदला मैं फरिश्तों से दिलवाता हूँ कि बंदे ने नमाज पढ़ी है तो इतनी नेकी दे दो, ज़कात दी है इतनी नेकी दे दो, हज किया है इतनी नेकी दे दो। जितने भी अमाल बंदा करता है सबका बदला मैं फरिश्तों से और उसका अजर व इनाम फरिश्तों से दिलवाता हूँ, लेकिन रोज़े का बदला मैं खुद देता हूँ। और एक रिवायत में रोज़े के बदले मैं खुद इंसान के लिए अपने आप को पेश कर देता हूँ। तो कितनी बड़ी अहम इबादत है हम सब जानते हैं। आखिरत के एतबार से इसके बेशुमार फ़ायदे हैं और दुनियावी एतबार से भी, हमारी सेहत और तंदुरुस्ती के एतबार से भी इसमें बेशुमार फ़ायदे हैं कि हम 11 महीने सुबह से लेकर शाम तक कितना खाते हैं, कितना पीते हैं। हर शख्स अपने बारे में जानता है कि रमज़ान के अलावा हम हर एक 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं, पानी भी खूब पीते हैं। लेकिन इस महीने के आते ही हम खाना जो हमारे लिए हलाल था उसको छोड़ देते हैं, पानी पीना हमारे लिए हलाल था उसको छोड़ देते हैं। तो जब हम हलाल चीज़ों को इस महीने में छोड़ देते हैं तो अब आप ये सोचो कि जो ऑलरेडी पहले से हराम चीज़ें हैं, यानी जो रमज़ान के अलावा भी जो हराम चीज़ें हैं, खाना पीना तो रमज़ान के अलावा तो जायज़ है, दिन में आदमी अपना खाना कभी भी खाए, हर आधे घंटे में खाए, लेकिन फिर भी हलाल चीज़ों को भी इस महीने में इंसान छोड़ देता है एक महदूद वक्त के लिए। तो अब आप ये सोचो कि जो हराम चीज़ें ऑलरेडी पहले से हराम है, झूठ है, गीबत है, चुगली है, या लड़ाई झगड़े है, या मोबाइलों में गेम खेलना है, और जो भी चीज़ें गुनाह के बहुत सारे काम हैं, तो जो गुनाह के काम ऑलरेडी पहले से गुनाह हैं उनको इस महीने में छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए? जाहिर सी बात है कि उनको इस महीने में बदरजा औला छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर भी लोगों का अजीब हाल है कि खाना पीना तो छोड़ दिया, लेकिन जो गुनाह के काम है पहले से, किसी को नशे की आदत है तो वो इस महीने में भी नशा कर रहा है, किसी को और गुनाह की आदत है वो इस महीने में भी कोई गुनाह का काम कर रहा है। तो गुनाह के कामों में कोई कमी हम नहीं कर रहे, तो इससे आखिरत के एतबार से भी जो सवाब और जो फायदा हमको मिलना चाहिए रोजे का वो नहीं मिल पाएगा। तो आखिरत के सवाब को हासिल करने के लिए गुनाहों का छोड़ना ये बेहद ज़रूरी है। वरना हदीस में है कि जो शख्स रोज़ा रखने के बाद में झूठ बोले, अल्लाह फरमाता है मुझे उसके भूखा और प्यासा रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो न रहे मेरे लिए भूखा प्यासा, यानी उसको रोज़ा रखने से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा, बस खाली उसका एक फ़र्ज अदा हो जाएगा। तो हम रोज़ा रखने के बाद हर किस्म के गुनाहों से अपने आप को दूर रखें तो आखिरत के फ़ायदे हासिल होंगे। दुनियावी फ़ायदे कब हासिल होंगे? रोज़े का मकसद है इंसान 12-13 घंटे भूखा प्यासा रहे, यानी पेट की जो मशीन है उसको थोड़ा आराम मिले। हम पेट में कोई चीज़ डालते हैं तो मशीन अपनी हरकत में लग जाती है और उसको पचाने के लिए शुरू हो जाती है।
اب ہم رمضان کے علاوہ ہر 2-4 گھنٹے میں کچھ نہ کچھ چیز کھاتے رہتے ہیں تو مشین دن بھر اس کو پچانے میں ہی لگی رہتی ہے، مشین کو تھوڑا سا آرام نہیں ملتا، اور جب اس کو آرام ملتا ہے تو وہ اندر جو خرابی پیدا ہوتی ہے ان خرابیوں کو ریپیئر کرنے کا کام وہ کرتی ہے۔ اب ہم نے کبھی موقع دیا ہی نہیں اس کو اتنا۔ تو یہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں 12-13 گھنٹے ایسے گزرتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کھاتے، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، تو اس کے بڑے فائدے ہیں۔ کھانے کے اندر جو طاقتور چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ پر پہنچ جاتی ہے تو فائدہ مند ہوتی ہے، اور وہ کسی غلط جگہ پر وہ جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے تو وہ نقصان دہ ہوتی ہے، وہ کبھی گٹھا مل جاتی ہے یا کوئی ٹیومر ہو جاتا ہے، کچھ اور ہو جاتا ہے۔ وہ کھانے کی چیزیں جو طاقتور ہے وہ ایک جگہ جمع ہونا شروع ہوئی اور وہ بڑھتے 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 ایک بیماری کی شکل لے لیتی ہے۔ اب پیٹ کا نظام کیا ہے کہ جب آدمی 2-4 گھنٹے کچھ نہیں کھائے گا تو اپنے آپ وہ بھوک محسوس کرے گا اور پیٹ اپنے آپ کھانے کو مانگے گا۔ جب ہم اس کو کچھ نہیں دیں گے کھانے پینے کے لیے تو وہ پیٹ کے اندر جو مشین ہے وہ اپنے آپ پورے جسم میں سے کہیں سے بھی کوئی چیز کھانے پینے کی جو جمع ہے اس کو تلاش کر کے اور اس کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیتی ہے۔ اسی لیے ہم نے دیکھا ہوگا کہ ہم کو 2-4 گھنٹے ہم کچھ نہ کھائیں تو بھوک کا احساس ہوتا ہے۔ روزے میں بھی ایسا ہوتا ہے 12-1 بجے ہم کو بھوک لگے گی لیکن ہم کچھ نہیں کھائیں گے تو اپنے آپ کو بھوک بند ہو جاتی ہے، پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں کہ مشین نے اپنے آپ کو چیز لے لی کھانے پینے کی جہاں سے اس کو لینا تھا اپنے جسم میں سے۔ تو 12-13 گھنٹے جو آدمی بھوکا پیاسا رہتا ہے تو جسم میں جو چیز بیکار جمع ہوتی ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہے، وہ اپنے آپ ہضم ہو جاتی ہے اس طریقے سے۔ تو ایک نظام ہے اللہ نے بنایا، تو یہ روزے کے دنیاوی فائدے ہیں۔ اب یہ فائدے جب بھی ہوں گے جب ہم دن میں سحری میں ہم اتنا کھائیں کہ ہم کو دن میں تھوڑا بھوک کا احساس ہو، پیاس کا بھی احساس ہو، ورنہ ہم نے سحری میں اتنا کھا لیا اور اتنا پانی پی لیا کہ شام تک نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی، تو فرض تو ہمارا ادا ہو جائے گا۔ لیکن جو دنیاوی فائدے ہیں جو صحت کے اعتبار سے جو فائدے وہ حاصل نہیں ہوں گے، کیونکہ بھوک ہی نہیں لگی ہم کو اتنا کھا لیا اور پیاس ہی نہیں لگی اتنا پی لیا، اور اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم کو جو زیادہ کھا لیا زیادہ پی لیا سحری میں تو فجر کی نماز پڑھنے آئیں گے تو اس میں ڈکار آئیں گی اور کھٹی کھٹی ڈکار آئیں گی، الٹی آئے گی، منہ میں آئے گی، واپس جائے گی، تو بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ہم سحری میں اتنا کھائیں کہ ہم کو دن میں بھوک کا احساس ہو، پیاس کا احساس ہو۔ اسی طریقے سے افطاری میں ہم اتنا کھائیں کہ ہم کو جو ہے عشاء تک یا عشاء کے بعد تک بھوک کا احساس ہو، ورنہ ہم افطاری اتنی زیادہ کر لیتے ہیں اور کل افطاری کرنے کے بعد پھر پیٹ بھر کے پانی پی لیتے ہیں اور پھر نماز میں آتے ہیں تو پھر ہم کو پھر ڈکار آتی ہے، کیونکہ 12-13 گھنٹے کے بعد میں پیٹ میں کھانا پہنچا ہے اور کھانا پہنچتے ہی فوراً ہم نے اس کے اوپر پانی پی لیا، اب نماز میں آئیں گے تو ڈکار آئیں گی، تکلیف ہوں گی آس پاس کے پڑھنے والوں کو۔ تو اس لیے افطاری بھی ہم مختصر سی کریں، اور مختصر سی افطاری کرنے کے بعد میں اگر کھانا ہو نماز کے بعد میں تو فوراً کھانا کھا لیں تاکہ 1-1.5 گھنٹہ ملتا ہے تراویح تک وہ کھانا ہمارا ہضم ہو جائے، ورنہ پھر ہم تراویح کے بعد میں کھائیں۔ افطاری اگر ہم نے اچھی طرح کر لی ہے تو پھر ہم تراویح سے پہلے کھانا نہ کھائیں، تراویح کے بعد میں کھائیں، ورنہ کیا ہوگا ایک تو ہم نے افطاری اچھی طرح کر لی اور نماز پڑھنے کے بعد پھر کھانا خوب کھا لیا اچھی طریقے سے اور پھر پانی پی لیا، اب وہ ہضم نہیں ہوگا 2-4 گھنٹے تک، اس کے ہضم کرنے کے لیے پھر ایک زیادہ وقت چاہیے، اور پھر وہ نماز میں آپ آؤ گے تو ڈکار آئے گی، الٹی آئے گی اور اندر کی چیز باہر حلق میں آئے گی، منہ میں آئے گی، اس کو واپس اندر لینا پڑے گا، تو بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا ہم اہتمام کریں کہ سحری بھی کم کریں تاکہ ہم کو دوپہر میں بھوک پیاس لگے، اور افطاری بھی اسی حساب سے کریں تاکہ ہم کو جو ہے تراویح میں پڑھنے میں سکون ملے۔ ہم زیادہ پیٹ بھر کے کھا لیں گے تو سستی آئے گی، نیند آئے گی، تو تراویح بھی ہم اس طرح پڑھیں کہ ہمارا پیٹ تھوڑا بھوکا ہو اور ہمیں بھوک کا احساس ہو اور اس کے بعد میں کھانا کھایا۔ تو اپنے کھانے پینے کا نظام اس طرح بنائیں جو روزے میں اللہ نے رکھا ہے، تو ہمارا دنیاوی اعتبار سے بھی ہم کو روزے کا فائدہ حاصل ہوگا اور صحت کے اعتبار سے بھی بڑے فائدے ہیں اس کے، اور آخرت کے فائدے تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو